بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم اختر اوان صاحب، آپ نے کئی مجالس میں سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ہم نے یہ ایک نشست بنائی کہ کافی سارے سوال ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تاکہ لوگ ایک ویڈیو میں سارے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تشریف لائے۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ کیا رمضان میں اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ ان میں سے یہ سوال بھی ہے، کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جناب قبلہ قاری عابد حسین حیدری صاحب، آپ نے بہت زبردست باتیں اور سوالات کا جو یہ پروگرام یا نشست بنائی ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو روزمرہ کے ہمارے لوگوں کو مسائل درپیش آتے ہیں روزہ کے حوالے سے، ان کا تمام کا جواب دے سکے۔ تو آپ کا جہاں تک پہلا سوال ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ سرما لگانے سے کوئی ایسا حکم لاگو نہیں ہوتا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، لہٰذا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے شک کالا سرما ہو، بے شک سفید ہو، جو کوئی بھی سرما ہو، سرمے کی کوئی قسم بھی ہو، آپ اس کو اگر لگا سکے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک صورت بنتی ہے کہ جب آپ تیل کو اتنا جذب کریں کہ وہ آپ کو آپ کے جسم کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کئیوں نے اس کو مکروہ جانا ہے، لیکن بہرحال ہمارے عوام الناس میں تیل لگانے سے جو روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم ہے، یہی لاگو ہوگا کہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا مفتی صاحب، تیسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر گالی دیتے رہتے ہیں، کیا روزہ رکھ کر گالی دینے سے روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اس سے؟ جی قاری صاحب، اس حوالے سے گوش گزار کر دوں میں کہ جو روزہ رکھنے کا اصل جو مقصد قرآن نے بیان کیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی روزہ رکھ کے تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم اللہ کا خوف رکھو، تو یہ اصل مقصد ہے۔ تو کوئی بندہ اگر روزہ رکھ کے یعنی سحری کر کے روزے کی نیت سے دن گزارتا ہے، لیکن اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، تو اس سے روزے کا جو حکم ہے کہ وہ روزہ آیا روزہ دار ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، وہ اصل مقصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جب روزے سے ہوں تو کسی کو گالی گلوچ کرنے سے ہم پرہیز کریں۔ اچھا مفتی صاحب، چوتھا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ تو آنکھوں سے اگر آپ ایسی چیز جو شریعت نے منع کی ہے، جو قرآن اور حدیث میں منع ہے، اگر وہ دیکھیں گے تو اس سے روزے کی جو اصل روح ہے اس میں تو کمی واقع ہوگی، لیکن روزہ حکماً آپ اس کو روزہ توڑنے کے مترادف نہیں گردانیں گے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا مفتی صاحب، پانچواں سوال یہ ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور مشہور زمانہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، بندہ سویا تھا، احتلام ہو گیا، کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی قاری صاحب، یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، چونکہ نوجوان حضرات جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں انہیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ جو یہ ویٹ ڈریم کا سوال ہے، یعنی احتلام کا سوال ہے، تو جب انسان سوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا اور وہ ایک اختیاری کیفیت میں نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے احتلام میں جس کو احتلام ہو جائے روزہ کی حالت میں، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی کا حکم ہوگا، روزے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا احتلام ہونے سے۔ اچھا مفتی صاحب، چھٹا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا عورتوں نے، روزہ رکھنے کے بعد انہیں پیریڈ آ گئے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ قاری صاحب، جہاں تک یہ سوال کا تعلق ہے، تو اگر جو ماں بہنیں روزہ رکھتی ہیں اور روزہ رکھ کے نیت کر کے سحری کر کے اس کے بعد ان کے جو ماہواری مینسز اور پیریڈ کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کا روزہ نہیں رہتا، ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس دن کا روزہ ان کا ضائع ہو گیا یا فوت ہو گیا کہہ دیں، اس کی بنیاد پہ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا، تو انہوں نے بعد از رمضان اپنے مکمل دن کرنے کے بعد وہ